بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنی احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن قعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ باب قول اللہ تعالی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ اس باب میں اللہ کے قول وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ کے معنی اور اس بات کا بیان ہے کہ بنی آدم کے اعمال و اقوال قیامت کے دن وزن کیے جائیں گے۔ اس باب کے ذریعہ امام بخاری یہ اعتقادی مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے روز انصاف والی میزان قائم کریں گے، یعنی ترازو، جس پر لوگوں کے اعمال و اقوال کو تولا جائے گا۔ اس سے ان کی حسنات و سیئات کی مقدار ظاہر ہو جائے گی اور اپنی کامیابی یا ناکامی کو خود معلوم کر لیں گے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کو یہ سب کچھ بخوبی معلوم ہے، لیکن میزان قائم کر کے اس پر نیکی و بدی تولنے سے مقصد اس کے عدل کا اظہار اور بندوں پر حجت پوری کرنی ہے۔ اس مسئلہ کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری نے پہلے قرآن کی آیت پھر حدیث ذکر کی ہے۔ آیت میں لفظ الموازین میزان کی جمع ہے جو ترازو کے معنی میں معروف ہے۔ اس پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قیامت کے روز بہت سی میزانیں ہوں گی کہ ہر شخص یا ہر عمل کے لیے ایک ایک میزان ہوگی، یا ایک ہی میزان ہوگی اور تعدد اعمال یا اشخاص کے اعتبار سے جمع کا لفظ لایا گیا ہے۔ شارحین نے جمع لانے کی ان دونوں توجیہوں کو جائز قرار دیا ہے اور ایک تیسری توجیہ کو راجح قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ میزان ایک ہی ہو اور لفظ جمع الموازین کے ساتھ تعبیر تفخیم اور تعظیم کے لیے ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کذبت قوم نوح المرسلین۔ اس میں مرسلین جمع ہے جو تفخیم کے لیے ہے، کیونکہ قوم نوح کے پاس صرف ایک ہی رسول کو بھیجا گیا تھا، یعنی نوح علیہ السلام۔ اس توجیہ پر اشکال یہ ہے کہ ایک ترازو میں اولین و آخرین سمیت سارے بنی نوع انسان کے اعمال کثیرہ کو کیسے وزن کیا جا سکتا ہے؟ مومن کے لیے اس میں کوئی استبعاد نہیں ہے، یعنی بعید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ پھر یہ آخرت کا معاملہ ہے، وہاں کے احوال کی کیفیت احوال دنیا کی کیفیت سے بالکل مختلف ہے۔ ان میں سے ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا باطل ہے۔ ہم دنیا میں صرف اس بات کے مکلف ہیں کہ قرآن و حدیث میں امور آخرت میں سے جن کا نام اور اجمالی مفہوم بیان کیا گیا ہے، ہم ان پر ایمان اور یقین رکھیں۔ ان کی تفصیلات و کیفیات کا احاطہ کرنا ہمارے دائرۂ علم و ادراک سے بالا ہے۔ آیت میں الموازین کے ساتھ القسط مذکور ہے جو اس کی صفت ہے، اس کا معنی عدل و انصاف ہے۔ رہا یہ سوال کہ موازین موصوف جمع ہے اور اس کی صفت قسط مفرد ہے، یہ خلاف قیاس ہے۔ اس میں کوئی اصولی قباحت نہیں ہے، کیونکہ قسط مصدر ہے، اس میں مفرد تثنیہ اور جمع سب برابر ہیں۔ اس کے لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی ہے، چنانچہ میزان قسط، میزانان قسط، موازین قسط، تینوں صورتوں میں قسط یکساں طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔
امام بخاری کا اسلوب ہے کا سنی اور اسلوب ہے سنی یعنی عمل کہ ترجمۃ الباب میں جو آیت ذکر کرتے ہیں بسا اوقات اس کی لغوی، نحوی، صرفی اور معنوی تحقیق بھی بیان کرتے ہیں اور اس کے ہم معنی دوسری آیت ذکر کر کے اس کی تفسیر بھی کرتے ہیں، جیسا کہ یہاں فرماتے ہیں قال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، یعنی مجاہد نے وزنوا بالقسطاس المستقیم کی تفسیر میں کہا ہے کہ القسطاس یا القسطاس رومی لفظ معرب ہے اور اس کا معنی عدل ہے۔ قرآن میں غیر عربی لفظ کا ہونا انا انزلناہ قرآن عربیہ کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ توافق اللغتین کے قبیل سے ہو۔ اگر ایسا نہ بھی ہو تو قرآن کا عربی زبان میں نزول اکثریت کے اعتبار سے ہے، کیونکہ لم یشترط فی الکلام العربی ان تکون کل کلمۃ منہ عربیہ۔ امام بخاری یعنی یہ شرط نہیں لگائی گئی ہے کہ اس کے سارے کلمات اور سارے الفاظ عربی ہی ہوں۔ امام بخاری مجاہد کا قول ذکر کرنے کے بعد آگے کہتے ہیں وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، یعنی آیت میں لفظ القسط المقسط کا مصدر ہے اور المقسط عادل کے معنی میں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے ان اللہ یحب المقسطین، سورہ حجرات آیت نمبر 9۔ مصدر ہونے پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ المقسط رباعی ہے، اس کا مصدر الاقساط بروزن الافعال آتا ہے، جبکہ القسط ثلاثی ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ قسط محذوف الزوائد ہے جو اقساط کی اصل ہے، اس اعتبار سے قسط مصدر ہوا۔ دوسرے یہ کہ قسط ثلاثی سے بفتح القاف پڑھا جاتا ہے قسط، اور اس کے معنی جور و ظلم کے ہیں، اور اس کا اسم فاعل قاسط بمعنی جائر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، سورۃ الجن آیت نمبر 15۔ آیت مذکورہ سے قیامت کے دن میزان قائم ہونا صریحی اور یقینی طور پر ثابت ہے، اور ظاہر ہے کہ میزان کسی چیز کو تولنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس کو بتانے کے لیے امام بخاری فرماتے ہیں ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، قیامت کے روز میزان پر لوگوں کے اعمال و اقوال وزن کیے جائیں گے، جس سے ان کو اپنی نیکیوں اور برائیوں کا حال اور اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ امام بخاری کا قول اعمال بنی آدم بظاہر سارے انسانوں کے اعمال و اقوال کے وزن کیے جانے کو عام ہے، لیکن اس سے دو قسم کے لوگ مخصوص و مستثنیٰ ہیں۔ ایک مومنوں کی جماعت جن کے پاس کوئی برائی نہیں ہے اور خالص ایمان کے ساتھ نیکیوں کا کثیر ذخیرہ ہے، تو ایسے لوگ بلا حساب و عذاب جنت میں جائیں گے۔ ان کے لیے ترازو اور نامہ اعمال نہیں پیش کیے جائیں گے، جیسا کہ اسی صحیح بخاری میں یہ حدیث مکرر اور متعدد طرق سے آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میرے سامنے ساری امتیں پیش کی گئیں، میں نے نبیوں کو گزرتے ہوئے دیکھا کہ کسی کے ساتھ لوگوں کی ایک کثیر تعداد ہے، کسی کے ساتھ چند لوگ ہیں، کسی کے ساتھ 5 ہیں، یہاں تک کہ ایک نبی کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہے۔ پھر میں نے اوپر کی طرف دیکھا کہ ایک بہت بڑا ہجوم ہے۔ میں نے کہا اے جبریل، کیا یہ میری امت کے لوگ ہیں؟ کہا نہیں، لیکن افق آسمان کی طرف دیکھو۔ میں نے دیکھا تو آسمان کے اطراف لوگوں سے بھرے ہوئے تھے۔ جبریل نے بتایا کہ یہ لوگ آپ کی امت ہیں، اور ان کے آگے 70,000 لوگ ایسے ہیں کہ لا حساب علیہم ولا عذاب،
یہ خوش نصیب لوگ ہیں جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ دوسری روایت میں ان کی مزید فضیلت یہ بیان کی گئی ہے، تضیء وجوہہم اذا اتی القمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ یہ عالی مرتبہ ہستیاں پلسرات پر کوندتی بجلی، تیز ہوا اور عمدہ تیز رفتار گھوڑوں کی طرح گزریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے دریافت کیا کہ یہ مقام ان کو کیوں حاصل ہوگا؟ جواب دیا، کانوا لا یکتوون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ ان کا پہلا وصف یہ ہے کہ وہ دنیا میں کئی کے ذریعہ علاج نہیں کرتے تھے۔ کئی کے معنی داغنے کے ہوتے ہیں، لوہے سے داغنا گرم کر کے۔ جب کوئی زخم وغیرہ مندمل نہیں ہوتا تو اس کو گرم لوہے سے داغ دیا جاتا تھا۔ یہ خطرناک علاج ہے اور اس سے شفا کا حصول حتمی نہیں ہے۔ ہمارے دور جدید میں فن طب بہت ترقی کر چکا ہے۔ داغ دینے کے علاج میں اتنی تبدیلی اور ترقی ہو چکی ہے کہ سنگین و قدیم زخم بالخصوص کینسر کا علاج بجلی سے سینکائی کے ذریعہ آسان ہو گیا ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں کراتے تھے، جو کتاب و سنت کے خلاف ہوتا۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ پرندوں سے شگون نہیں لیتے تھے، جیسا کہ جاہلیت میں اس کا رواج و اعتقاد تھا اور اس پر لوگ عمل بھی کرتے تھے۔ ان کا چوتھا وصف وعلی ربہم یتوکلون ہے، یعنی اپنے رب پر کامل توکل کرتے ہیں۔ اس جملہ کو پہلے تینوں اکتوا، استرقاء اور تطیر کے ترک کا مفسر کہنا بھی درست ہے، اور تطیر کے ترک کا مفسر کہنا بھی درست ہے، کیونکہ داغ دینے، جھاڑ پھونک کرنے اور شگون لینے سے پرہیز کرنا گویا اسباب پر اعتماد نہ کر کے صرف اللہ پر توکل کرنا ہے۔ دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جملہ عام بادل خاص ہو، کیونکہ مذکورہ تینوں صفتوں میں ہر ایک توکل کی خاص صفت ہے، اور یہ آخری صفت عام اور تینوں کی جامع ہے۔ بہرحال 70,000 اہل ایمان جو بلا حساب و عذاب جنت میں جائیں گے، وہ خاص قسم کے متوکلین ہیں، جو اسباب دنیا پر اطمینان و اعتقاد ترک کر کے اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اس کے صلے میں قیامت کے دن بغیر کسی جانچ پڑتال کے جنت میں اس شان سے داخل ہوں گے کہ ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے، بجلی اور تیز ہوا کے مانند پرسرات پار کر جائیں گے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ ان 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ بھی 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ امت محمدیہ کی ایک اتنی بڑی کرامت و سعادت ہے کہ اس کی ایک بھاری جماعت کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ قیامت کے روز بلا حساب و میزان جنت میں داخل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، آمین۔ اعمال کے حساب اور تول سے مستثنی لوگوں کی دوسری قسم وہ کفار ہیں جن کے دامن میں کفر کے سوا کوئی گناہ نہیں ہے، جن کے دامن میں کفر کے سوا کوئی بھی چیز نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اور نہ انہوں نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے۔ یہ لوگ بھی بلا حساب و میزان جہنم میں جائیں گے۔ مومنین اور کفار کی ان دو قسموں کے علاوہ لوگوں کا محاسبہ ہوگا، ان کے اعمال و اقوال میزان پر وزن کیے جائیں گے۔ جس مومن کی حسنات کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کی سیئات کا پلڑا بھاری اور حسنات کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ خائب و خاسر اور نامراد ہوگا۔ اب وہ اللہ کی مشیت کے تحت رہے گا،
چاہے اس کو عذاب دے یا اس کو بخش دے۔ رہے کفار تو ان میں سے جس کے پاس نیکی، صلہ رحمی اور دوسرے انواع خیر کی اگر پونجی ہے تو اس کو جمع کر کے میزان پر تولا جائے گا، لیکن اس کے مقابلے میں اس کا کفر بھاری ہوگا، اس لیے عذاب سے نجات نہیں پائے گا۔ اور اگر نیکی کرنے کے ساتھ ظلم و ناانصافی وغیرہ کا مرتکب رہا اور نیکی و بدی کا وزن برابر رہا تو صرف کفر کی وجہ سے معذب ہوگا، ورنہ اس کی برائیوں کی زیادتی اور کمی کے تناسب سے اس کے عذاب میں زیادتی اور کمی ہوگی، جیسا کہ ابو طالب کے بارے میں آیا ہے کہ عباس بن عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابو طالب آپ کی حمایت و مدافعت میں اپنی قوم سے سخت برہم رہا کرتے تھے، کیا آپ اس کے صلہ میں ان کو کچھ فائدہ پہنچائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہوا فی زحزاہ من نار ولولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، میری شفاعت سے وہ جہنم کی پایاب آگ میں رکھے جائیں گے، ایک دم اتلی جگہ پر۔ یہ تھوڑی سی آگ ان کے پاؤں کے ٹخنوں تک ہوگی جس سے ان کا دماغ کھولتا رہے گا۔ اگر میری شفاعت نہ ہو تو جہنم کے سب سے نیچے درجے میں رکھے جائیں۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اہون اہل النار عذاباً ابو طالب، تمام جہنمیوں کی بنسبت ابو طالب کو سب سے معمولی اور ہلکا عذاب ہوگا۔ ایک اور روایت میں اس ہلکے عذاب کی نوعیت یہ بیان کی گئی ہے کہ دونوں قدموں کے بیچ تلوؤں پر انگارے رکھے جائیں گے جس سے دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح پیتل تانبے کی دیگچی آگ پر کھولتی اور جوش مارتی ہے۔ ان حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ کفار کے اچھے برے اعمال کا حساب اور وزن ہوگا اور اسی کے اعتبار سے ان کی سزا میں زیادتی یا کمی ہوگی۔ خلاصہ یہ کہ قیامت کے روز میزان قائم ہونا اور اس پر بندوں کے اعمال کا وزن کیا جانا برحق ہے۔ والوزن یومئذ الحق، کتاب و سنت کی متعدد نصوص صریحہ اس پر ناطق ہے اور اس پر ایمان رکھنا اہل سنت کا اجماعی مسئلہ ہے۔ معتزلہ اور منکرین، مسلمانوں میں ایک گمراہ فرقہ معتزلہ کے نام سے مشہور ہے جو قیامت کے روز میزان اور وزن اعمال کا منکر ہے اور کہتا ہے کہ میزان اور وزن سے مراد عدل و انصاف ہے۔ اس کی دلیل یہ بیان کرتا ہے کہ میزان پر وزن اعمال و اقوال خلاف عقل ہے، یعنی میزان پر وزن اعمال و اقوال یہ عقل کے خلاف ہے، عقل اسے قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ اعمال و اقوال غیر قارۃ الذات آراز ہیں۔ عقل پرستوں یا ان کی عقلی دلیلوں کو سمجھنے کے لیے علوم عقلیہ جیسے منطق و فلسفہ کے مبادی اور اصطلاحی الفاظ کی کچھ شد بد ہونی چاہیے، یعنی تھوڑی بہت معلومات ان کے پاس ہونی چاہیے، ورنہ اس کے بغیر فرق ضالہ اور عقلیت کے شیدائیوں کے دلائل کو سمجھنا اور ان کا رد کرنا بہت مشکل ہے۔ بہرحال معتزلہ کی عقلی دلیل اعمال غیر قارۃ الذات آراز ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کا ہر جز واقع ہونے کے ساتھ معدوم ہوتا رہتا ہے۔ زبان سے کسی لفظ کا ایک حرف اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جب اس کے پہلے والا حرف فنا ہو جائے۔ اس دلیل کا دوسرا جز یہ ہے کہ آراز قائم بے انفسہا نہیں ہوتے، یعنی ان کا اپنا کوئی مستقل وجود نہیں ہوتا، وہ دوسری ذوات کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ جس طرح صفت بغیر موصوف کے نہیں پائی جاتی ہے، اس صورت حال میں اعمال و اقوال کا جمع ہونا اور ترازو کے پلڑے پر رکھ کر تولنا کیسے ممکن ہے؟ اس کا جواب قدیم علماء اسلام مختلف طریقوں سے دیتے رہے۔ مثلا یہ کہ اعمال و اقوال
क़यामत के दिन मुजस्सद करके तौले जाएंगे, यानी उनको जिस्म की शक्ल दे दी जाएगी या सहीफ़ों का वज़न किया जाएगा। लेकिन पहले जो चीज़ें अक़लन नामुमकिन तस्वुर की जाती थीं, दौर जदीद की इजादात और अक़ली व साइंसी तरक्यात ने इनको मुमकिनुल वजूद ही नहीं बल्कि सहलुल हुसूल बना कर रख दिया है और बनाकर दिखा दिया है और हर ख़ास व आम के हाथ में पहुंचा भी दिया है। देखिए, दुनिया में जो कुछ वक़ू में आता है उसकी हरकत व सकनात की कैफियत को भी कैमरों और मशीनों में महफूज कर लिया जाता है। लंबी लंबी तकरीरों को टेप रिकॉर्डों और कैसेटों में भर लिया जाता है, फिर उनको कोई बसारत व समात वाला जब चाहे देख सुन सकता है। हालांकि उनमें महफूज किए गए सारे आमाल व अक़वाल आराज़ हैं, क्योंकि आमाल व अक़वाल का हर जुज़ और हर हर्फ उसी वक्त अदा हो सकता है जब पहले वाला जुज़ या हर्फ फना हो जाए। आज हमारे सामने आराज़ के नाप तोल के लिए अजीब व गरीब आलात और तराजुएँ वजूद में आ चुकी हैं और आ रही हैं, जिनका पहले तस्वुर भी महाल था। हवा और सर्दी और गर्मी वग़ैरह के दर्जात व कैफियत को मालूम करने के लिए नौ बनौ मीज़ानों और मिक़यासों का वजूद एक बदीही हकीकत है। थर्मामीटर बताता है कि हमारे जिस्म में कितनी डिग्री हरारत है। ये ज़मीनी हक़ाइक़ खुद बोल रहे हैं कि अक़्ल ही ने अक़्ल को रद्द कर दिया है और करती रहती है। पस मीज़ान और वज़न आमाल के इनकार पर मुतज़िला की अक़ली दलील अपनी मौत आप मर गई। अब आइए हदीस की तरफ रुए सुखन मोड़ते हैं, जिसे इमाम बुखारी ने तर्जमतुल बाब के इस बात के लिए ज़िक्र किया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ हदीस नकल की हुई है कि दो कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह को महबूब हैं, ज़ुबान पर हल्के और मीज़ान में भारी हैं। एक सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, दूसरा सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। इस हदीस में कलिमा से मुराद कलाम है, यानी कलामान। ये इतलाक़ ऐसा ही है जैसा कलिमतुश शहादा में है। तरकीब नहवी की रूह से कलिमतान मैं अपनी तीनों सिफ़ात ख़बर मुक़द्दम है। फिर सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम मुब्तदा मुअख्खर है। ख़बर में सिफ़ात की तक़दीम में फसाहती नुक्ता ये है कि इससे मुब्तदा को जानने के लिए सामे का शौक़ दोचंद हो जाता है और बात दिल में जागूज़ी हो जाती है, बैठ जाती है। हदीस में मज़कूरा दोनों कलिमों या कलामों की खुसूसियत और अजर व सवाब की कसरत बयान की गई है। पहली खुसूसियत व फ़जीलत ये है कि दोनों कलमे अल्लाह को महबूब हैं, यानी अल्लाह इनके कहने और पढ़ने वाले की तकरीम और ईसाले खैर फरमाता है। दूसरी खुसूसियत ये है कि इन कलिमों को ज़ुबान से अदा करना नहायत सहल है, बहुत आसानी और जल्दी से ज़ुबान पर जारी हो जाते हैं, क्योंकि इनमें हुरूफ शिद्दत और हुरूफ इस्तेला जो अहले अरबियत के यहाँ मशहूर हैं, इनमें से सिवाय बा और ज़ा के कोई हर्फ शामिल नहीं है। इसी तरह हुरूफ सकीला जैसे सा और शीन से भी खाली हैं। मज़ीद ये कि दोनों जुमलों में कोई लफ्ज़ फ़ेल नहीं है, बल्कि सब कलमे इस्म हैं और इस्म फ़ेल से अख़फ़ होता है, उससे ज़्यादा हल्का होता है। तीसरी खुसूसियत सकीलतान फ़िल मीज़ान से बयान की गई है, यानी क़यामत के रोज़ जब आमाल तौले जाएंगे तो उनको पढ़ने वाले के अज्र व सवाब का ज़ख़ीरा इतना ज़्यादा होगा कि उसके हसनात का पलड़ा भारी हो जाएगा और उसकी फलाह व कामयाबी ज़ाहिर हो जाएगी। गोया हदीस में इन दोनों कलिमों के ज़िक्र पर मुदावमत करने की तरग़ीब इस तौर पर दी गई है कि अमल कलील तो है, लेकिन इसका अज्र व सवाब कसीर है, इसलिए इसके हुसूल के लिए ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए।
اس مختصر حدیث کا ایک خاص وصف یہ ہے کہ اپنے اندر لفظی و معنوی محاسن بلاغت بھی سموئے ہوئے ہے۔ اس میں علم بدیع کے 3 محاسن بالکل نمایاں ہیں: مقابلہ، مناسبہ، موازنہ۔ حسن مقابلہ اس طرح ہے کہ خفیفتان علی اللسان کے مقابل ثقیلتان فی المیزان ہے۔ حسن مناسبہ اس طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے الرحمن مذکور ہے جو حبیبتان کے مناسب ہے، کیونکہ محبوبیت اس کی رحمت کو مستلزم ہے۔ قرآن کریم کا بھی یہ فصیح و بلیغ اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو مقام و محل کے مناسب ذکر کیا گیا ہے، جیسے استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ دوسرے یہ کہ یہ تینوں صفتیں حبیبتان، خفیفتان، ثقیلتان انہی حروف کے ساتھ متعدی ہیں جو ان کے لائق و مناسب ہیں: الہ، علی اور فی۔ حسن موازنہ صاف ظاہر ہے کہ الی الرحمن اور علی اللسان دونوں ہم وزن ہیں۔ اگر للرحمن کہا جاتا تو دونوں میں موازنت باقی نہیں رہتی، اگرچہ اصولی اعتبار سے درست ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ کا معنی ہے کہ میں اللہ کی پاکی اور اس کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ یہ عام فہم لفظی معنی ہے، لیکن اس میں جو گہرائی اور پہنائی ہے اس تک رسائی کے لیے مذکورہ کلمہ کے لفظی تجزیہ اور معنوی تحقیق کی ضرورت ہے، جسے مجلس کی مناسبت سے سرسری انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ لفظ سبحان مصدر ہے، اس کے پہلے فعل اسبح ضمیر ہے، مضمر ہے۔ اس کے پہلے فعل اسبح مضمر ہے۔ اس کی صرفی و نحوی تحقیق میں علماء کے اقوال مختلف ہے۔ علامہ کرمانی کہتے ہیں کہ یہ تسبیح کا علم ہے۔ علامہ قسطلانی کا کہنا ہے کہ یہ اسم مصدر ہے۔ اس کو مصدر کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ مصدر تفعیل کے وزن پر تسبیح ہونا چاہیے۔ بعض علماء کبار کہتے ہیں کہ یہ مصدر ہے، یعنی مفعول مطلق ہے، جو تاکیدی اور نوعی دونوں ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مصدر بمعنی فعل ہو۔ اس صورت میں سبحان اسماء افعال کی طرح مبنی علی الفتح ہوگا۔ اسی طرح وبحمدہ کے بارے میں کئی توجیحات بیان کی گئی ہیں۔ ان میں 2 توجیح زیادہ مشہور ہے۔ ایک یہ کہ واو کو حالیہ کہا جائے۔ اس صورت میں تقدیری اور معنوی طور پر جملہ اس طرح ہوگا: اسبحہ متلبسا بحمدی لہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، ساتھ ہی اس کی حمد کرتا ہوں۔ دوسرے یہ کہ واو عاطفہ مانا جائے اور جملہ کی تقدیر عبارت یہ ہو: اسبح و اتلبس بحمدہ۔ اس لفظی و نحوی تحقیق کے بعد اس کے معنی میں غور و فکر کرنے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اس مختصر جملہ میں جامعیت کا کمال پوشیدہ ہے، جو تفصیل طلب ہے۔ مختصراً یہ کہ سبحان اللہ و بحمدہ اللہ تعالیٰ کی صفات جمال اور صفات جلال دونوں کا جامع ہے۔ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات 2 قسموں میں دائر ہیں۔ ایک وجودی ہیں جن کو صفات جمال و اکرام کہا جاتا ہے، جیسے علم و قدرت وغیرہ۔ دوسری قسم کی صفات آدمی و سلبی ہیں، ان کو صفات جلال سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسے لا شریک لہ، لا نظیر لہ، لیس کمثلہ شیء۔ اس کلمہ میں سبحان اللہ سے صفات جلال کی طرف اور بحمدہ سے صفات جمال و اکرام کی طرف اشارہ ہے۔ معنی یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو تمام نقائص اور اس کی شان کے نالائق امور سے منزہ
اور پاکیزہ گردانتا ہوں۔ نالائق کا مطلب جو اس کے مناسب نہ ہو، اسی کے ساتھ اس کے تمام کمالات جمیلہ و محاسن وجودیہ پر اس کی تعریف کرتا ہوں۔ پھر دوسرے کلمہ سبحان اللہ العظیم میں مکرر اللہ تعالیٰ کی صفات جلال اور صفات اکرام کا اعتراف و اقرار کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ میں صفت جلال واضح ہے جو مستلزم کمالات بھی ہے۔ العظیم یہ اللہ کی صفت ہے جو سلبی اور وجودی دونوں قسم کی صفات کی جامع ہے، کیونکہ عظیم کے معنی ہے بہت بلند و بالا ہستی، یعنی اللہ تعالیٰ ہر عیب و نقص سے بلند ہے اور بڑے کمالات والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے نقائص کا سلب و نفی اور کمالات کا اثبات ہے۔ اس لیے لفظ العظیم اللہ کی سلبی اور وجودی یعنی صفت جلال و صفت جمال دونوں صفتوں پر مشتمل ہے۔ تسبیح کو تاکید کے لیے مکرر ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ تسبیح و تنزیہ کے مخالفین اور اس میں تساہلی برتنے والوں کی کثرت ہے۔ تمام باتوں کو سمیٹتے ہوئے جامع صحیح کی آخری حدیث باب اور کتاب کے درمیان ربط و مناسبت کے بیان پر اس درس کو ختم کیا جاتا ہے۔ حدیث اور ترجمۃ الباب کے درمیان مناسبت ثقیلتان سے ظاہر ہے، اور اس باب کی کتاب التوحید سے موافقت اس طرح ہے کہ قیامت کے دن میزان اور وزن اعمال کے وقوع پر ایمان و اعتقاد رکھنا موحد کے لیے ضروری ہے، ورنہ اہل توحید سے وہ خارج ہو جائے گا۔ امام بخاری نے اپنی اس عظیم کتاب کو کتاب التوحید پر اس لیے ختم کیا ہے کہ دینی امور اور اخروی نجات کا تمام تر مدار توحید الہی پر ہے۔ پھر آخری امر جس سے بندوں کی فلاح اور خسران کا معاملہ عیاں ہوگا وہ میزان کی ثقالت و خفت ہے۔ اس لیے میزان اور وزن اعمال کو آخری ترجمۃ الباب بنایا۔ کتاب جامع صحیح کی ابتدا اور انتہا میں بھی گہرا ربط ہے۔ امام بخاری نے اس کی ابتدا حدیث انما الاعمال بالنیات سے فرمائی، اس کا تعلق دنیا سے ہے، اور اس کو حدیث کلمتان پر ختم کیا ہے جو آخرت سے متعلق ہے۔ ان دونوں حدیثوں میں ربط و تعلق بہت مضبوط اور ایک دوسرے کو لازم ملزوم جیسا ہے، کیونکہ دنیا میں اعمال کی صحت و مقبولیت کے لیے اخلاص نیت ضروری ہے، اور آخرت میں وہی اعمال وزنی ہوں گے جو اخلاص کے ساتھ رضا الہی کے لیے کیے جائیں۔ شارحین حدیث نے کتاب کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پر ختم کرنے کی کئی حکمتیں اور توجیہیں ذکر کی ہیں۔ مثلاً یہ کہ امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ آخری کلام اللہ کی تسبیح و تحمید پر منتہی ہو، جس طرح اول کتاب میں حدیث انما الاعمال بالنیات ذکر کر کے اپنے اخلاص عمل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ قول و عمل اور مجلس کا اختتام تسبیح و تحمید پر ہونا مشروع ہے۔ امام بخاری نے اسی پر عمل کرتے ہوئے اس کو ذکر کیا ہے، اور تسبیح کے بعد حمد کو ذکر کرنے میں رمز یہ ہے کہ اہل جنت کی آخری دعا اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، سورہ یونس آیت نمبر 10۔ ہم بھی صحیح بخاری کی اس مبارک مجلس کو حدیث میں مذکورہ اذکار پر ختم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔